السلام علیکم، پنجاب نیوز کے ساتھ میں ہوں سارا خان۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم سے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور اشتعال انگیز ایجنڈے کو دنیا کے سامنے رکھنے کے لیے وزیر اعظم سے رہنمائی لی۔ بلاول بھٹو کا قومی سفارتی مشن کے حوالے سے اعتماد کرنے پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر۔ وفد پاکستانی موقف اور بیانیہ بھرپور اور مؤثر طریقے سے دنیا کے سامنے پیش کرے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ بھارت 20 سال سے ریاستی دہشت گردی میں ملوث فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد حیبانیت پر اتر آئے۔ بھارت خوددار میں بچوں کی شہادت، نہتے مزدوروں کے قتل عام، جعفر ایکسپریس پر حملے کا ذمہ دار۔ 6 اور 7 مئی کو 40 بے گناہ پاکستانی شہید کیے۔ بھارت دہشت گردوں کو جدید ہتھیار اور آلات فراہم کر رہا ہے۔ فتنہ اور ہندوستان کے زخمی دہشت گردوں کا بھارت میں علاج۔ ڈاکٹر اللہ نذر کو بھارت میں ویزا اور انٹری کی سہولت دستیاب۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر خطے میں قیام امن ممکن نہیں۔ دہشت گردوں کے گٹھ جوڑ کا خاتمہ اور خفیہ راستوں کو بند کیا جا رہا ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری۔ بھارت مقبوضہ کشمیر اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں دہشت گردی کا سرپرست۔ دریاؤں کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کی۔ پانی زندگی ہے، جنگ کا ہتھیار نہیں۔ بھارت مسلسل دہشت گرد گروپوں کو مالی اور عملی معاونت فراہم کر رہا ہے۔ سلامتی کونسل میں پاکستان کے مستقل مشن کی کونسلر سائمہ سلیم کا اظہار خیال۔ مودی کی جنگی جنونیت نے عبادت گاہوں کو بھی نہ چھوڑا۔ سوئٹزرلینڈ کی سکھ تنظیم مار کا ننکانہ صاحب پر بھارتی ڈرون حملے پر عالمی فوجداری عدالت سے کارروائی کا مطالبہ۔ بھارت نے 1971 میں کرتارپور صاحب پر بھی بم گرایا تھا۔ مذہبی مقامات پر حملے بین الاقوامی انسانی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ بھارت سکھوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنا کر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ سکھ تنظیم مودی کی جارحانہ پالیسیاں بھارت میں غیر ملکی سرمایہ کاری تباہی کے دہانے پر۔ $10 ارب سے گر کر $35 کروڑ پر آ گئی۔ بھارت کی عالمی سطح پر جارحانہ سفارتی اور عسکری پالیسیوں کے باعث غیر ملکی سرمایہ کاروں کا عدم اعتماد بڑھ گیا۔ مودی سرکار کے ہتھ کنڈوں سے برہم غیر ملکی سرمایہ کار اپنے سرمایہ کو دوسرے ممالک منتقل کرنے لگے۔ امریکی پروفیسر نے بھارتی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ مارکہ حق میں شکست کے بعد بھارت کو مسلسل ہزیمت کا سامنا۔ غیر ملکی دانشور بھی پاکستان کی کامیابیوں کے معترف۔ بھارت پاکستان کو ہر ممکن کوشش کے باوجود خوفزدہ نہیں کر سکا۔ نہ پاکستان پیچھے ہٹا اور نہ ہی بھاگا۔ بھارت اور اس کا گودی میڈیا جنگجویانہ رویہ رکھتے ہیں۔ بھارتی ٹی وی پروگرام کے دوران پروفیسر کرسچین فیئر کی گفتگو۔ وطن سے محبت کا بھرپور اظہار۔ نیا قومی نغمہ ہر لحظہ ہیں تیار ہم جاری کر دیا گیا۔ بھارت کے خلاف حالیہ جنگ میں فتح پر قوم کو خراج تحسین۔ دشمن کو منہ توڑ جواب، فتح کی گونج۔ یہ بات اب تاریخ کے پنوں پہ لکھی جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امریکی صدر کا ایپل کمپنی کو بھارت کے حوالے سے بڑا انتباہ۔ بھارت میں آئی فونز تیار نہ کرنے کا ایک بار پھر مطالبہ۔ آئی فونز صرف امریکہ میں تیار کیے جائیں۔ اگر بھارت میں فونز کی تیاری جاری رکھی تو 25% ٹیکس دینا ہوگا۔ ٹرمپ کا بھارت پر بڑھتا اعتماد۔ مودی سرکار کی پالیسیوں پر سوالیہ نشان۔ مودی کی ناکام معاشی پالیسیوں نے بھارت کو امریکی صنعت کے لیے غیر معتبر بنا دیا۔ معاشی ماہرین غزہ کے مختلف علاقوں پر رات بھر اسرائیلی بمباری۔ غزہ شہر اور دیگر علاقوں پر حملوں میں مزید 8 فلسطینی شہید۔ کل سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 76 ہو گئی۔ غزہ میں خوراک کا طویل بحران۔ لوگ کھانے کی اشیاء کو ترس گئے۔ غزہ میں آنے والی امداد انتہائی کم ہے۔ مزید امداد کی شدید ضرورت ہے۔ امداد کی بروقت ترسیل نہ ہوئی تو فلسطینی آبادی کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ سربراہ اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی نیو یارک میں صحافیوں سے
کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں آج آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان، کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات اپنائیں، NEOC کی عوام سے کشمیر، خیبر پختونخوا، اسلام آباد، پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں آج آندھی اور جھکڑ چلنے کا امکان، کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ، احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات اپنائیں، NEOC کی عوام سے غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی اپیل۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں پنجاب نیوز۔